اچھا جی، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہے نا کافی لوگ جو ہے نا وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے مجھے فرینڈ شپ بھیج رہے ہیں اور کافی سارے، تو کئیوں نے مجھے لکھا کہ کہنے لگے کہ جی آپ یہاں پہ آئیں، آ کے یہاں پہ تحریک چلائیں، یہاں پہ سیاست کریں، پاکستان میں آ کے سیاست کریں۔ ہاں کیا کہہ رہے؟ نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا، بولتے رہے، ہاں میں سن رہا ہوں، میں جاؤ دوں گا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ لکھا ٹوٹی کو نیچے رکھیں۔ اچھا اچھا سنو، مطلب فوٹو تو صحیح آنی چاہیے نا، آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، خوبصورت آنا چاہیے۔ وہ یار اب کیا میرے بھائی جان کہ میں نے یہ ڈبل چنی آنی چاہیے۔ اور خیر ہے، تو وہ اصل میں کہنے لگا کہ بھئی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یورپ میں بیٹھے ہو، یورپ سے یہاں پہ آؤ، پھر آ کے بات کرو، سیاست یہاں پہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خیر میں نے بے شمار 2-3-4 بندوں نے لکھا، میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ان لوگوں کو، انہوں نے ہمیں اسٹڈی نہیں کیا، سمجھے نا؟ جو لوگ اسٹڈی کریں گے اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا، ان کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہمیں اسٹڈی نہیں کیا، نہ وہ گوگل پہ گئے اردو پہ، نہ گوگل انگلش پہ گئے، نہ یوٹیوب پہ گئے، نہ کسی اور جگہ پہ گئے، جب اسٹڈی کیے بغیر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رائے دینا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھے نا؟ ہاں، تو میں نے کہا ان کو بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی سیاستدان نہیں ہیں، کم از کم سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب پیج کھولتے ہو تو اس کے اوپر جب آ رہا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم، انقلاب موومنٹ قائم، سمجھے نا؟ یہ تو انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ نہیں ہے انقلاب ہوتا کیا ہے، سمجھے نا؟ یہ جانتے ہیں بھائی، یہ جانتے ہیں کہ ناچ گانا، یہ جو ہے نظروں کی ٹھڑک پوری کرنا، جا کے جلسوں میں شرابیں پینا، پیڈیکیور مینیکیور کرا کے بن سنور کے جانا، لڑکیوں کے چوٹڑوں پہ چونٹیاں کاٹنا اور وہاں پہ ایکشن بنانا، اور اپنے لائک دیٹ۔ ان کو پتہ ہے انقلاب کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے انقلاب دیکھا ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے ہیں نا یہ نسل، تو ان کے بعد ان کو عمران خان نے انقلاب دکھایا ہے، انقلاب دکھایا ہے زنا کا، بدکاری کا، حرام کاری کا، ٹھیک ہے، یہ انقلاب دکھایا ہے جھوٹ کا، فریب کا انقلاب دکھایا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان سے پوچھے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس نسل کو کہ واٹ از دا ریئل ریولوشن، واٹ از دا بلڈی ریولوشن، ریولوشن کی روح کیا ہوتی ہے۔ ریولوشن میں گانے نہیں بجائے جاتے، ریولوشن میں لڑکیاں ڈانس نہیں کرتی، وہاں پہ رشتے نہیں جوڑ رہے ہوتے، ایک دوسرے کی چونڈیاں نہیں کاٹ رہے ہوتے، ایک دوسرے کی گودوں میں نہیں بیٹھ رہے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں رہے ہوتے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ان کو جو عمران نے انقلاب دکھایا وہ یہ انقلاب ہے، شرابوں کو شہد کہنا، نوٹوں کو ننگا کرنا، ان کو ننگا نچانا، ان کو ننگا پھرانا، قتل کرنا، روب ڈالنا، بدماشی کرنا۔ انقلاب جانتے ہیں، یہ قوم جانتی ہے۔ These people know what is this پاکستانی یوتھ۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو بلڈ ان کو دکھاؤ تو ہو جاتی ہے۔ یہ تو خاص طبقہ ہے جو کہ بندوقیں بھی چلا لیتا ہے، تو یہ تو what is انقلاب۔ میں ایک بات کہتا ہوں بہت اچھی طرح سے واشکاف انداز میں لوگوں کو ایک بات کلیئر کرتا ہوں، آپ بھی، آپ کے بیاہ پہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جاہلوں اور ان پڑھوں کو، جو کہ بہت جگہوں پہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بولتے ہیں اور جی ہم ان سے کیا بات کریں گے، جی یہ تو رجسٹر ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہیں ہے۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان جاہلوں کو کس نے میڈیا میں لگایا ہے، ان جاہلوں کو کس نے کوئی تعلیم دی ہے؟ یہ جاہل کے جاہل رہیں گے یا دوسرے لوگ ہیں؟ یہ انقلاب ہے جو جمہوریت کے خلاف ہے، جو جمہوری استحصال ایکسپلوٹیشن کے خلاف ہے۔ جمہوریت میں صرف سیاستدان یا لیڈر جو ہوتا ہے وہی کمائیاں کرتا ہے، وہی بڑا بنتا ہے، یا اس کے ساتھی یا اس کے رشتہ دار جو ہے جمہوریت میں جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔
غریب مرتا رہتا ہے. غریب کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور نام جمہوریت کا ہوتا ہے, نام عوام کا ہوتا ہے, عیاشی یہ کرتے ہیں. عوام کو کہتے ہیں کہ آپ بڑی بلا ہیں, ہمیں ووٹ دو, ہم آتے ہیں, آنے کے بعد خود باہر کے دورے کرتے ہیں. عوام کو ایمبیسی کے باہر 6 میل سے دور ہی پیس والا بگاتا ہے. بھیا سمجھ رہے بات کو؟ ایگزیکٹلی بالکل. تو یہ جو فراڈ انہوں نے مچایا ہوا ہے سیاستدانوں نے, ہم تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے سیاستدانوں کے فراڈ کو, سیاستدانوں کی عوام کو ایکسپلائٹیشن کو کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آج سے پہلے ہسٹری میں کوئی کھڑا نہیں ہوا, سب نے عوام کو بیوقوف بنایا ہے. انقلاب وہ ہوتا ہے جب اس طرح کے استحصالی مارے جاتے ہیں تو پھر عوام تک جو بیریکیڈ یا جو بھی بیریئر یا جو بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے فائدوں کے ان کے بند کھلتے ہیں اور عوام سیراب ہو جاتی ہے. وہ سب انقلاب میں ہوتا ہے, کیونکہ انقلاب ان سب ایلیمنٹس کو ختم کر دیتا ہے جو عوام تک اصل فوائد اور بینیفٹس پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں, جس میں سیاستدان, حکمران, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, and if there are some military agents involved in civil administrations, they and like that. پھر تجار ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف فائدے اٹھاتا ہے, اور وہ صرف کے خاندان فائدے اٹھاتے ہیں. عوام صرف لٹنے پٹنے کے لیے, ٹھڈے کھانے کے لیے ہوتی ہے. صحیح بات. یہ لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے, جو میں ایک بات کلیئر کر دوں ادھر ادھر کی بات کیے بنا, تاکہ انقلاب شخصیت سے ہوتا ہے, ووٹ سے نہیں ہوتا. انقلاب کاغذ پہ نہیں ہوتا, انقلاب رجسٹر نہیں ہوتا. ایگزیکٹ. کیونکہ انقلاب ان سب چیزوں کے خلاف ہے. سسٹم اگر وہ رجسٹر ہو جائے گا تو سسٹم کا حصہ بن جائے گا, مینز اسے سسٹم کو قبول کر لیا ہے. بالکل. اور اگر انقلاب ہوا میں ہوگا, شخصیات کے بل پہ ہوتا ہے, اور اگر وہ ہوا میں ہوگا اور کامیاب ہوگا, تبھی وہ ان ایلیمنٹس کو ختم کر سکے گا جو یہ کاغذی کاروائی اور ووٹ ڈالو اور رجسٹر ہو جاؤ. دس از بولشٹ. ایگزیکٹلی. 200-400 پارٹیاں تمہارے ملک میں رجسٹر ہوئی ہیں, کسی نے تم لوگوں کو کچھ دیا؟ جب نہیں دیا تو سمجھ لو کہ انقلاب جو ہے اس کی اصل جو روح ہے وہ جذبہ ہے, اور شخصیات جو کچھ کر جائیں. یہ انسان اس کو نہیں پیمائش کر سکتا, ماپ سکتا. کسی بھی انسان کو, کسی بھی شخصیت کو نہیں پیمائش کر سکتا کہ وہ کتنا وہ ہے. قدرت جب کسی کے لیے وہ کرتی ہے, کسی کو منٹو سے انقلاب کے لیے تیار کرتی ہے, تو وہ خود ان کا ایک بنا دیتی ہے, ایک ان کا ایک وہ بناتی ہے, ایک کیا کہتے ہیں جی اس کو, ہیولا یا کیا کہنا چاہیے, مطلب جی ہیولا, اور یہ جو ہے ان کا ایک بن جاتا ہے, ایک سسٹم بن جاتا ہے. جی سسٹم بناتی ہے, اور وہ پھر لوگوں تک جاتے ہیں. تو اس لیے اچھی طرح سے لوگ سن لیجیے جو میں جمالٹا کو آج بات کر رہے ہیں. یہ اس لیے لوگ سنانے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ نہیں, تو بے وقوف ہو. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, الیکشن کمیشن از فار. ہاں جی کہو, کیا کہہ رہے تھے, بولو. مجھے نظر آ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی نہیں, ابھی ہاں چل پڑا ہے. ٹھیک ہے, کسی بہتر جگہ پہ جائے نا, کوئی اچھی سی اسمارٹ پلیس میں. نہیں ٹھیک ہے, بولو. ہاں بات کرو, بولو. تو کیا کہہ رہے تھے؟ میں بات کرتا ہوں. تو بہرحال میں ہی کہنا چاہتا ہوں, دس شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری بڈی کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ 5 شخصیات کا انقلاب ہے. اعلیٰ کردار کے حامل شخصیات کا, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ہم وہ کریں گے. جھوٹ دھوکہ فریب ہمارے پاس نہیں ہے. انقلاب وہ ہوتا ہے. پلیز ٹرائی انڈرسٹینڈ, انقلاب میں دفاتر نہیں ہوتے. انقلاب میں ہر آدمی خود شامل ہوتا ہے, انقلاب کا حصہ بنتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پہ ایک انقلاب ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. چونٹیاں کاٹنے والا نہیں, عورتیں تاڑنے والا نہیں, ان جلسوں میں جا کے ناچ کرنے والا نہیں.
جو کرتے ہیں ان کے حشر دیکھ لے. انہوں نے کیا کیا, کے پی کے میں جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے, بربادی میں جا کے رکھ دیا ہے, کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. جاؤ جا کر دیکھو وہاں پر لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے, عام آدمی تک کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچ رہا. اسی طرح یہاں پر جو ہے یہ سڑکیں بنانے والے جو دو وہ کیا ہے مستری بھائی ہیں, نواز شباب نواز, یہ سڑکیں بنا رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں, نہ تو کوئی اور مضمرات ہے, غریب آدمی رول رہا ہے. آج کی بات ہماری غور سے سنو. انقلاب جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہوتا. ہم اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں, 15 سال سے بڑھے, آگے بڑھیں گے. جس کو ہم سے بات کرنی ہے کرے, نہیں کرنے تو نہ کرے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. وقت آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جو انقلاب ہوتا ہے اس میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ابھی میں بولنے والا ہوں. اس میں گھٹیا شخصیات, بھٹو جیسی شخصیات کے نام پر ملک کے خزانے کو ملک میں چھٹی کر کے نقصان نہیں پہنچایا جاتا. بھٹو اور اس کے خاندان 3 نسل نے تباہی مچائی. بے نظیر کے نام پر کون تھا جس نے بھی بنایا؟ ہم آئیں گے, یہ بات واش کلاس الفاظ میں ایک چیز ہماری ریکارڈ پہ رکھو. ہم آئیں گے, وی ول فائنڈ آؤٹ, وی ول ڈگ آؤٹ فائلز. کس کی تھی یہ مشورہ اور کس نے یہ بے نظیر کے نام پہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ رکھا؟ اور وہ جو گرنڈی ہے شرابیں پی کے وہ الٹی ٹانگیں کر کے چوتر کھڑے کرتی رہتی ہے, شرمیلا کے نام پہ کراچی میں ایک شاہراہ بنی ہوئی ہے. بلڈی شٹ. کین یو بلیو دیٹ؟ جسٹ ایک شٹ عورت جس کا باپ نکالا گیا تھا لاکھوں کروڑوں کے کرپشن میں. فاروقی جو ہے جو سیکٹری تھا, اس نے کرپشن کی تھی. وہ دلیر ہو کے وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتی کہ ان کی ٹھڈے ٹوئی پہ مارنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو پتا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, ان کو پتا ہم آگے ان کو پکڑیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ, کوئی سوچ سکتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں, بارڈرز میں قربانیاں دے رہے ہیں, اپنے فرائض میں اچھے پولیس والے بھی قربانیاں دے رہے ہیں, اچھے اداروں میں کام کرنے والے بھی قربانیاں دے رہے ہیں. کسی کے نام پہ کوئی چیز نہیں بن رہی ہے, اور ان رنڈیوں کے نام پہ بنتی ہے چیزیں. اس ملک میں کب تک؟ صحیح بات ہے, انتہا ہو گئی ہے. جس ملک میں بے غیرت عورت کشمالہ طارق نام ہے شخص کا, وفاقی منصب عہدے پہ جا کے بیٹھ گئی, اور اسے اینکر پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کیا ہے, واٹ از یور بلڈی credentials, what is your bloody credibility, what is your bloody position, why you are on this bloody post. وفاقی منصب جو کہ ابھی تک تو لولا لنگڑا ہو چکا ہے, وہ اس کے وفاقی منصب ہوتا ہے. وفاقی منصب کا ادارہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کو بھی اپنے گورنمنٹ ادارے میں کسی اپنی جاب کے حوالے سے کسی سے کوئی شکایت ہے تو آپ وہاں پر وفاقی منصب میں جا سکتے ہیں. تو وہاں تو کوئی شکایت کرے نوٹس ہی جائے گا تو وہ ویسے ہی معذور ہو چکا ہے. لیکن کھلانے پلانے کے لیے میں نے, مجھے کیوں نکال دیا, میرا بیڑا غرق کیوں کر دیا, میں تو کبھی کرپشن نہیں کی, یہ کرپشن تقرریاں ہم بولتے ہیں تقرریاں کرپشن ہوتی ہے تو یہ کیا نہیں ہوتی؟ غلط لوگوں کو لگانا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, صرف نوٹ غائب کرنا نہیں ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات ہے. اب کشمالہ طارق کو وفاقی منصب عہدے پہ لگایا, پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے. جنہوں نے کہہ رہا ہے جواب دیکھیے, کیونکہ چور ہے نا, بغیرت ہے, یہ بغیرت ہے, ان کا نام اب بغیرت رکھنا ہے. بغیرت عمران خان, بغیرت نواز شریف, بغیرت قادری, بے غیرت مہا بغیرت زرداری, یہ چھوٹا بغیرت بلاول, تو یہ رنڈی عورتیں, ان کے نام یہ ہونے چاہیے. یہ مسٹر ہے نا, مسٹر یا مس, ان کے نام ہونا چاہیے. ان کے نام کا پہلے بغیرت لگنا چاہیے. وہ بغیرت عورت بیٹھ کے کہہ رہی ہے, کیونکہ میں نے جیسے بھی آپ سے ذکر کیا بھی ہم آگے چلیں گے, واقعی موسم پودا ملنے پہ اس کو لاکھوں کی تنخواہ ملے گی, مکان فری ملے گا, گاڑی فری ملے گی, نوکر فری ملے گا, دفتر فری ملے گا, ٹیلی فون فری ملے گا, باہر کے دورے فری ملیں گے, اندرون و بیرون ملک سفری اخراجات ان کے ذمہ ہوں گے, اور بہت سے فائدے. انت چکے ہیں, انت ہے نا, انت چکے ہیں. مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ وہ بغیرت عورت وہاں پہ آگے اس کو جواب نہیں دے پا رہی ہے. صرف کہہ رہی ہے ہاں جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ان سے پوچھے, اپوائنٹنگ اتھارٹی سے پوچھے. You are a baby. You are a nipple sucking baby that you don't know why you are appointed there. یہ تو وہ رنڈیاں ہیں, وہ ایک رنڈی ہے, وہ دوسری میمن, تو کیا نام ہے سر کی, ہاں ہماری میمن, وہ جا کے ایک 225 سال کا بابا جس کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی تھی اسے شادی کر لیتی پیسے کے لیے.
یہ تو وہ رنڈیاں ہیں. صحیح بات ہے. تو مجھ سے اور دوسری طرف لوگ رو رہے ہیں, مر رہے ہیں, غریب عورتیں رو رہی ہیں, ان کے بچے پاس روٹی نہیں ہے. آپ آدمی اتار سے ایک عورت رو رہی ہے, اس کا بچہ مٹی کھا رہا ہے, وہ رو رہی ہے بین کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے. ہاں وہ یہ بچوں کو کیا کھلاؤں, بچوں کو کیا رو رہی تھی. دوسرے عیسائی ہو رہے ہیں, دوسرے شاہی امریکی ایجنٹ بچ ملالہ کے لیے ہو رہے ہیں, اور بڑے بڑے اس کے لیے اس کے حق میں باتیں کی جا رہی, عیسائی ہو رہے ہیں. لوگوں کو پہلے روٹی کھلاؤ, پھر ایجوکیشن دو نا. ٹھڈ میں روٹی ہوگی تو جائیں گے اسکول تک چل کے, تو لتیں ہی چاہیے ان کی. مائی گاڈ یہ ایک فراڈ بنایا ہر ایک نے. تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ یہ زرداری جیسے لوگ یہ کینسر ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں زرداری ہو یہ. میں ایک بات کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, جو عورت رو رہی ہے, جو لوگ رو رہے ہیں, جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں, جن کے پاس کوئی بینیفٹ نہیں ہے, جن پر حکومت کی طرف سے کوئی بینیفٹ آج تک ایک بینیفٹ بتائیں کہ حکومت طرف سے فائدہ ہوتا ہے. لوگ سنیں یورپ میں کیا ہوتا ہے. یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے سال بجلی کا بل ادا کرتے ہیں, اور سال کے بعد وہ حساب لگاتے ہیں کہ اس سے بجلی کتنی استعمال کی ہے. اگر تو آپ نے ان کو زیادہ پیسے دے دیے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے 100 روپے کی بجلی جو ہے آپ نے بل دیا ہے اور بجلی 70 روپے کی استعمال کی ہے, تو وہ آپ کو سال کے بعد پیسے ریٹرن کرتے ہیں. کیا پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جو کبھی آپ کو پیسے ریٹرن کرے؟ یہ صرف ایک ادارہ ہے. گورنمنٹ ٹریجری میں کوئی غلطی سے پیسے جمع کراتے ہیں, وہ تو واپس نہیں ملتے, اس کا طریقہ کوئی نہیں ہے. یہ ایسا ہے نا, بالکل ایسا. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جو میں ابھی بات کر رہے تھے, یہ لوگ, یہ قوم خود مخلوق کے لائق قوم ہے. ایک بندہ الو کا پٹا, وہ جناب ہو رہا تھا میچ پی ایس ایل کا, تو دولہا بنا ہوا, تو وہاں سے بھاگ کے آ گیا, تو لڑکی اس کے انٹرویو کر رہی ہے, کہہ رہی ہے یہ دیکھیے دولہا صاحب آگے ہیں, یہ جو ہے اپنی شادی چھوڑ کے آگے, دولہوں کو سکڑ رہی ہے بیچاری بیٹھ کے, یہ دولہے کے انتظار میں یہ وہاں سے بھاگ کے کراچی آ گئے میچ دیکھنے کی, اور کہہ رہا ہے کہ میں جیتیں گے تو میں شادی کروں گا, میں جیتیں گے تو میں شادی کروں گا. تو پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میں بھٹو کے علاقے سے, میں بھٹو کے علاقے سے, میں محترمہ شہید بے نظیر کے علاقے سے ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ لوگ سدھرنے والے نہیں, چھٹے پڑتے تجھے, تم کا ساری عمر جاگے سوائے ووٹ ڈالنے کے, تم لوگ تک وہ کبھی پہنچے, تم لوگ پاس اسپتال نہیں ہے, تم لوگ لاڑکانے میں اسپتال نہیں ہے, لڑ رہے ہیں اسپتال میں لوگ, مریض کتے کی موت مر رہے ہیں, اور دوسری جگہ پہ اور تم جو ہو وہ نعرے مار رہے ہو. تو یہ لوگ کیا سدھرنے والے ہیں؟ نہیں سدھرنے والے, یہ سدھرنے شاہ محمود قریشی جیسے اس کی تو شکل میں منافقت ہے. یہ تو بلڈی سید پتہ نہیں قبروں کی روٹیاں کھانے والے موقع پرست لوگ, جسے لابر لیاقت ہے, یہ سید کے نام پہ یہ لوگ دبا ہے. سید کے سب سے پہلے ہم لوگ ماریں گے جب ہم آئیں گے. یہ لوگ کتے جو ہے, ان لوگوں کو چھوڑیں گے, کتے کی موت ماریں گے. یہ لوگ اس ملک کے لیے جنازہ ہیں, گاڑی کینسر. یہ جتنے بھی سید ہیں نا اوپر کھانے والے, یہ جتنے آپ کی بات کر زیادہ نشین بننے والے, غریب آدمی کی بات کرتے ہیں لوگ. یہ بات کرتا ہے 25,000 آدمی کو سے کھانا کھلایا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں. 25,000 جو گراؤنڈ بڑے میں استعمال کیا ہے, وہ گورنمنٹ کا گراؤنڈ ہے, اس کو توڑ تاڑ کے وہاں پر سے یہ چیزیں کی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کون سی تبدیلی؟ کون سی تبدیلی؟ ورڈ تبدیلی ہے, شٹ تبدیلی. 25,000 لوگ ہڑک لے, تو ایک بچے لوگ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو گولیاں مار کے مار رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہ 25,000 بندے کو کھانا کھلانے کے لیے کم از کم بھی چلو کروڑ 1.5 کروڑ تو لگا ہوگا, اس کو سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا, بالکل. یہ باتیں کرتے ہیں ابھی حکومت میں نہ ہو کے, یہ کہتے تبدیلی لائیں گے, ان کو جوتے مارنے چاہیے. ہم سید ہیں, ہم جوتے ماریں گے ان کو. وہ ایک جگہ پہ غریب کو زمین پہ بٹھا کے اس کی لتر مار رہا ہے. کیا یہ ہے کہ اس کے بھائی نے وہاں پہ اس کے مزار پہ جوتے مارے ایک بندے کو؟ ان کی بدماشی, ان کی جو عقل ہے, اور یہ باتیں کرتے ہیں عوام کی. ایک باری ہاتھ چڑھ جائیں یہ سید جو ہے نا, بات کر رہا ہوں, یہ بھرا ہوا ہے, یہ نواز شریف میں بھرا ہوا ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں, یہ جو یہ حملہ کی بات نہیں, نواز شریف بھی ایسے ہی ہے, سامنے سے منہ مومنہ کرتوت کافرا, سب حرامی ہیں, بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, کتا سمجھتے ہیں, سب حرام زادے ہیں, سب کے سب. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جب میں ایک دفعہ میں اس سے مل کے نکل رہا تھا علی گڑھ سے, حملہ بڑا مطلب خدا سے مجھے کیا تھا, وہ سارا کچھ سی آف کیا, تو آئی فورگاٹ سم تھنگ, تو میں نا جو فل واپس پلٹا, تو میرے ساتھ بڑا معصوم میں باتیں کر رہے, آغا بھائی آغا بھائی آغا بھائی, ممزہ جو ہے جی آغا بھائی ایسا. میں کہوں تو پیارا بیبا بچہ ہے, لو پوپو ہے. میں نے کہا بڑا پیارا بچہ ہے بھائی یہ تو. اچھا خیر, تو جب
नवाज शरीफ वो ये हमजा के साथ भी सारा मुलाकात था। खैर मैं ऐसी बात वापस पलटा, उफ मेरे कानों पे यकीन नहीं आया। वहां पे ये परवेज रशीद से मेरी ये सुनाने की बात है, ये दल्ला जो है ये औरतबाज और बदकार, ये शेख रशीद और ये लोग एक ही कैलिबर के लोग हैं, बेनजीर की पता नहीं किस किस चीज की बातें करते थे, लतीफे में आए थे ना। खैर तो ये अपने नौकर को ये इस तरह से डील कर रहा था कि मुझसे देखा नहीं गया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा 2 मिनट पहले क्या था हमारे सामने, और ये असल में गरीबों के साथ क्या है, और ये खड़े होकर बातें करती है। वो गरीब है, वो नारे मार रहा, झंडे बना रहा है। एक बाई की बात निकली मैंने आपसे जिक्र किया। तो बस मेरा मतलब कहने का ये है कि ये चीजें अब जैसे अब ये बोल रहा है, मुझे एक बड़ी हैरत होती है, इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये वहां पे सगोदे में जाके कह रहा है कि अब हमें इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो हम पानी के जखायर बनाएंगे, पानी के 35 साल से तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, और फिर ऐसे ऐसे शर्मन दे रहा है जैसे कि यहाँ तो कुछ लेके नहीं जाना, खाली जेब जाना है, ये होना है वो होना है। तो ठीक है तुम स्कूटर पे फिरो, तुम तो उस वक्त मैं देख रहा था उस वक्त गाड़ी 60-70 लाख की जमाने में गाड़ी से स्पोर्ट्स का आती है, याशिया करने, ये इनकी जमीन मर चुके हैं। पानी के जखायर अब बनाएंगे जब इनको वो वोट मिलेंगे, और कर्जे नहीं लेने और ये नहीं होना, जैसे जैसे वो नए लोग सब जो बिलावल भी तो ऐसे बतरी कर रहे जैसे फर्स्ट टाइम उसको मौका मिलेगा हुकूमत करने का उसकी पार्टी को। इससे ये भी बातें कर रहे हैं 35 साल के बाद कि जी जो है हम पानी के जखायर बनाएंगे, तो देंगे और कर्जे नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे हम, उधार बड़ी बुरी चीज है, उधार बड़ी खराब चीज है। दे आर गॉन क्रेजी, और आगे बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। सोचने की बात है ना, बिल्कुल ये सारे ब्लडी क्रैक्स हैं, ये उस मुल्क के लिए जिनाजा बने हैं। मौलाना फजल रहमान को देखे क्या क्या लगा रहा है, वहां पर वो रो रही है, 20-25 लोग मारे गए, उनके जनाजे उठ रहे हैं, उससे सवाल किया है और कह रहा क्या मैं पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दूं? तुम चेयरमैन कश्मीर कमेटी किस वजह से बने? बेनजीर ने बनाया था उसको, शहीद दानी ने। उसकी कब्र से लाश निकाल के उसको ऊपर लटका देना चाहिए। ब्लडी वर्ल्ड कहते हैं कि वो इन्होंने क्लीशेस बनाए हुए हैं पाकिस्तान के जनाजा निकालने के लिए। बेनजीर भुट्टो बड़ी पॉलिटिशियन थी, माय फकिंग फुट, जो से लोग लगाए, जो से टीके लगाए, स्वाय शैतानियत करने की सूरत के पास कुछ था नहीं, कख नहीं। बिल्कुल पूरा खानदान ऐसा पूरा खानदान, मतलब बेनजीर जो तो बहुत बड़ी शैतान औरत थी, बहुत शैतान औरत थी। बातें करते हैं आगे से चुनिया शैतान पैदा किया, उसका छोर जो होती उसकी खरबूजे को देखे, खरबूजी को देखे खरबूजा रंग पकड़ा, उससे बड़ा शैतान बना। उसके बाद इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है, इस मुल्क को अपनी पाप की जागीर समझा। एक वक्त तो आना है कि सब उलट जाना है, एक वक्त तो आना है, और ये उल्टाने के लिए शायद आसमान से कुदरत ने हमें इस जमीन पर छोड़ा है। ये सब सिस्टम उल्टा देंगे, लोग समझते नहीं उल्टेगा, हम कहते हैं उल्टा देंगे इंशाल्लाह। ये लोग सड़कों पे और चौकों में लटके हुए नजर आएंगे, ये समझ ऐसा नहीं होगा तो ये याद रखिए कुदरत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के घड़े भर चुके हैं। तो ये जो है फजल रहमान जो है क्या लगाता है और ये ऐसी बात करता है, मेरा ख्याल बीच में शिकायत है। सो मकसद मेरा कहने का ये है कि अब ये इतने वर्षों से बेनजीर को मरे हुए 50 साल हो गए हैं, ठीक है। ये कब से ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन न से कोई काम किया, लेकिन इसके इतने से फायदे लिए। कश्मीर कमेटी चेयरमैन मकान फ्री, गाड़ी फ्री, तनख्वाह टू मच, आना जाना ये वो हर चीज सरकारी, उसके ऊपर बढ़वा जो है इज एंजॉयिंग, बट ही हैजंट डन एनीथिंग ऑन द वर्ल्ड फोरम फॉर द कश्मीरीज। किसी ने उसको उठाया, नवाज शरीफ सब मैंने करप्शन की, मौलाना फजल रहमान को सीट पर बिठा रखना भी करप्शन थी। अताउल्लाह कासमी 24 लाख रुपए एंटरटेनमेंट के लेता था और 15 लाख की तनख्वाह थी। उसकी बूथी देखिए 15 लाख की लायक है वो, यानी 40 लाख 41 लाख रुपए महाना वो टीवी को पढ़ रहा था, और 20 करोड़ के उसने तरीकों से प्रोग्राम किए, और 53 एंकर्स उसे रखवाए हैं जिनको कोई प्रोग्राम देखता नहीं है। टीवी का जनाजा निकल चुका है, लोग रो रहे हैं पीटीवी का, और ये नवाज शरीफ कहते हैं मैंने कोई करप्शन नहीं की। खुदा की कसम हमारे हाथ में हम उसके चूतों में छूटे मारे। इनके चूतड़ों पे क्या छुटे मारेंगे? इनके चूतड़ों के अंदर सीखें घुसी है ना, सीखें घुसेड़ के इनके मुंह से निकालेंगे, समझे ना। ये जो बड़े शरीफाना किस्म की हमारी एजेंसी हमारे ये जो इस वक्त है हमारे दौर में, इनके लंदन पहुंच के इन लोगों को, इनको अल्ताफ जैसों को, दूसरों के जो पकौड़े हैं दुबइयों में, इन लोगों को हम ऐसा सूत्र करेंगे, याद करेंगे, बताएंगे इनको स्टेट पावर क्या होती है। पाकिस्तान
क्या है जिसको तुम लोगों ने रंडी की तरह लूटा? हाँ, स्टेट पावर क्या होती है ये देखेंगे ये हम बताएंगे इनको। रियल हुक्मरान, हुकूमत करने वाले लोग जो ना बिकते हैं ना झुकते हैं, उसके पाकिस्तान की सोचते हैं। रियलिटी में हमारे दौर में अगर एक पैसे की भी करप्शन करेगा, हम उसको चौक में नंगा करके उल्टा लटका देंगे। दुनिया देखेगी क्या वो हमारी पार्टी का बंदा क्यों ना हो, ताकि दूसरे लोग ना कर सके। इसको कहते हैं ना कि तुमने एक बिल्ली की दूध की राखी के लिए बिल्ली बिठाई हुई है, वो जो है इंफॉर्मेशन का वजीर लगाया हुआ, उसको जो है ही फकर जो हर रात अपना जो है फिल्म से कहीं कैसे औरत मंगवाता होगा। इतना गलीज आदमी है परवेज रशीद, उसकी ज़हनियत होती है। अब तुम्हें समझा नहीं सकता किस कदर गलीज आदमी है वो। औरत की बॉडी के हवाले से कैसे टीवी सुनाता है। मैं आपको बताया था जब हम लोग, मैं और ये हमजा और याज गिलानी और ख्याम कैसर और ये हम लोग जा रहे थे उसको सुहेल जाबट को मिलने के लिए कोटलखपा जेल। रास्ते में टीवी सुनाने लगा, गंदे गंदे बेनजीर की टांगों के और पता नहीं किसकी चूटों के किसकी टीवी सुनाने लगा। तो ख्याम कैसर उसको ठोका दिया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। उसने कहा आवासा बैठे तमीज से बात करो। ये उसने कहा ख्याम कैसर ने, ध्यान करो, आवासा बैठे। तो चुप हो गया वो। तब से वो मेरे खिलाफ हुआ। अगर मैं भी उसका शुरू हो जाता तो शायद आज के को कहानी की छोड़ होती। ये वो गंदे लोग हैं, ये फुटपाथी हैं, ये दलालों की औलादे हैं। शेख रशीद जैसे लोग फुटपाथी हैं। बेनजीर को कुत्ती और अपनी कुत्ती की पीछे वाला पता क्या क्या बोलता था जलसों में। आज ये बैठ के ये चैनल वाले, क्योंकि चैनल वाले भी ऐसे ही है ना, अक्सर खलासत का ढेर। किसी को खलासत में गंदे कीड़े को गंद में ही मजा आता है। उसको लेके बड़े वो करते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई शुक्रात है, का बंदा नहीं है। मैंने 40 साल ये ढिठाई से, हर आदमी पर ढिठाई से जो जिसमें पोजीशन है उसमें मैं बड़ी बड़ा हूं, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो किसी जगह का हो, जिसके पास थोड़ी अथॉरिटी हो समझ मैं बहुत चीज हूं, मुझे कोई उल्टा नहीं सकता। हमने पेशेंट को की थी ना, जब ये बात हो रही कि नवाज से सुधर जाए, क्योंकि आज तुम समझ लो कि तुमने हर बंदे तुम्हारे साथ के हैं, तो मतलब तुम्हारे लगाए हुए हैं, तो तुम्हें जो कोई उल्टा नहीं सकता। हमने ये अभी पीछे लगी वीडियो हमने कहा था जब वक्त तुम्हारा, तुम्हें जब वक्त उल्टाएगा तो तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हें समझ नहीं कि कितनों पैरियां जिस रिकॉर्ड पे है, तब यकीन नहीं सके नवाज शरीफ को उल्टा सकता है। 5 साल की ख्वाब दिख रहा था। हमने कहा था, भुट्टो ने कहा था मेरी कुर्सी मजबूत है, मैं नहीं सही। कुर्सी ने पहले उसको 6 फुट ऊपर फांसी पे खींचा और फिर 6 फुट जमीन के अंदर दफना दिया। सही बात है। वाकई नहीं, जो रियलिटीज है वो सुनना पड़ेंगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं सुनने वाले, मैं आपकी बातें ये सुने। मैं कहता हूँ जो बगैरत लोग हैं वो भी, और जो समझदार लोग हैं इन बातों को सुने और वो देखें जो कि टेलीविजन पे अखबारों में नहीं बताई जाती, वो सुने। जो हम इनको बता रहे हैं वो सुने। आगे बोलो। चाहते हैं भाई जी, हाँ। अगर दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पूरा जो सिनेरियो को नजर आता है, मीडिया हो, सियासत हो, माशरा हो, सिस्टम हो, अगर चेंज चाहते हैं, पूरा नया सिनेरियो। मैं दोबारा कहता हूं, ये चाहते हैं ये अभी फिलहाल इमरान खान के डांस चाहते हैं, उसकी पार्टी के डांस चाहते हैं, बगैरती चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं इनको बताएंगे। इनकलाब क्या होता है, इनकलाब का मतलब क्या होता है। वक्त आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। Come on. इनकलाब।
ok, vas-y, joue là. Il entend Caman, Oui. Caman. Oui, mais j'ai occupé. Dadu, parlez pas à Ethan. Viens, on va aller chercher la friteuse avec papa. Non. On va aller voir Kiki. Viens, on va aller voir Kiki. Viens, viens. Bah ouais. Bah ouais. Oh non, il tombe pas. Toutes les lignes de votre correspondant sont occupées. Come on, Veuillez rappeler man. extérieurement. Toutes les lignes de votre... Come on, come on. Come on. इन हरामजादों की किस्मत तो इतनी अच्छी है, बगैरतों की कि इनकी क्लास लो. Damn it. Come on, man. Okay, you can dial. Okay. اچھا جی، تو ابھی جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، اگر نہیں آئی تو وہ یہی سمجھیں جب تک وہ ٹیلی فون نہیں آتا حسن کا، کہ انقلاب میں اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ انقلاب ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے، انقلاب جو ہے وہ سیاست کے بغیر ہوتا ہے. انقلاب جو ہے اس کے اندر جو ہے عدل انصاف آتا ہے، اس کے اندر اس کی انصاف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ گردنیں کاٹی جاتی ہیں، دوڑیں اتاری جاتی ہیں. یہ انقلاب ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ اب باقی آغا حسن صاحب بولیں گے، پھر اس کے بعد پھر میں جو باقی رہ گیا بولوں گا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل بالکل بالکل. اوکے، آپ بولو. بالکل. تو بہرحال تو ہم کہاں پہ تھے کہ اس کے اوپر ہاں ایک چیز اور بات کرنی ہے ضروری. کشمیر کے حوالے سے میں کل ایک موقع ملا، ویڈیو میں دیکھا تھا. بیچاری وہ آسیہ اندرابی رو رو کے بات کر رہی تھی کہ پاکستان کچھ کرے، پاکستان میں ناچ گانا ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے. دیکھیں بات بہت کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر. آدمی جی نے بیان تو دیا ہے، ٹھیک کیا، اسے بیان دے دیا ہے، بیان کیا تک ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ ہسٹری دیکھیں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی، بالکل بہت ضروری ہے. اگر کوئی سن رہا ہے نہیں تو بعد میں کوئی سنے گا تو ان کو پتا ہونا چاہیے. جس طرح پٹھان نے آج سے 21 برس پہلے سے انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے، پنجابی ہمیں کھا گیا تو پاکستان ہمیں کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور نفرت دلوں میں پالی ہوئی ہے. اسی طرح کشمیر میں آج سے 30 سال پہلے 1981-82 کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کب سے ان لوگوں کی، ان کا جو حرامی پن ہے، ان کی بدنیتیاں، یہ ان کی بدنیتیاں ہیں کہ کشمیر آزاد نہیں ہو رہا ہے. بات یہ ہے اس وقت ابراہیم تھا شاید، یا نہیں بغیر حیات تھا. ہاں دیٹ ٹائم میں بغیر حیات تھا، اس وقت پریزیڈنٹ تھا اس وقت. تو اس کا جو پروٹوکول آفیسر تھا، ہی واز مائی فرینڈ. تو وہ صاحب مجھے کبھی ملنے آیا کرتا تھا. اس کا نام یاد، ایک تو جواد جعفری تھا، وہ بعد میں پروفیسر بن گیا، اور ایک اور دوسرا تھا. تو وہ جو جواد جعفری تو خیر ہی واز اے بیلنسڈ مین، اور لیکن دوسرا بندہ تھا، اور اس کی جو آنتر آئی تھی راوٹری میں مری روڈ کے اوپر ان کا سب آفس ہوا کرتا تھا. تو کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتے تھے اکثر. تو یہ جو ہے مجھے کہا کرتا تھا اکثر کہ کشمیر کو کھا گیا، پنجاب کھا گیا، پاکستان کھا گیا، پاکستان کو جو ہے اس کے لوگ کھا گئے، ہماری لکڑ کھا گئے، ہمیں کھا گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے. اس طرح کی باتیں اس وقت ہمیں سمجھ آتی تھی کہ یہ لوگ اتنی نفرت یہ کہاں سے کہاں پہنچے گی. اب یہ بات، یہ شاید بھی ہو جانتی ہے اس بات کو کہ کشمیر نے اپنے موقف بدلے. پاکستان پہلے بہت بڑی پرائز پے کر رہا ہے افغانستان میں ناک ٹھوسنے کی، افغانیوں کے برادرزم اور کیا کہتے ہیں وہ بردرہڈ کے اوپر ان لوگوں نے وہاں پر کیا، ایک تو ڈالر کھانے کے لیے، اور اوپر سے انہوں نے چلو بھی کیا، یہ انہوں نے جو ہے افغانستان میں انہوں نے اپنی ناک ٹھوسی. آج جو ہے رشیا اپنے زخم نہیں بھول رہا.
بالکل جو نہیں کر لے وہ چاہے انڈیا سے اس کی بنے نہ بنے وہ بلکہ سنو واپس انڈیا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان سے نہیں بنانا چاہتا کیونکہ اس کو برے رقم دیا انہوں نے. اب وہ ایک تو تم لوگوں نے دشمنی رچی ہے اور پھر تم بیلنس نہیں کر پائے افغانستان سے اپنی دوستی کو. آج افغانی آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، افغانی جو ہے آپ کی جان کا دشمن ہے، وہ را کے ساتھ مل کے تو ٹریننگ بھی کرتا ہے، وہ یہاں دہشت گردیاں کروا رہا ہے، وہ تباہی مچائی ہوئی اس نے جو ہماری ایجنسیز اس بات کے اندر جو پاکستانی عوام کو پتہ نہیں چلنے دیتی، جو افغانستان کی حکومت اور اس کے جو لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کارروائیاں. کیا یہ سنا تھا پاکستان کا؟ کیا اس تھا کہ پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس افغانیوں کے لیے، اور یہ آج پاکستان کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو پاکستان کا نام چلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو نیز و نابود کر دیں. یہ سنا تھا کہ رشیا سے بھی ناراضگی لی اور ادھر سے بھی ناراضگی لی. افغانی جو ہے وہ احسان فراموش بلڈی جس پر احسان کو اس کے شہر سے بچو. ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ بیلنس نہیں کیا. ان کی بھی بتائیاں ہیں، ان کی بھی بتائیاں ہیں. امریکہ ویسے تو وہ فرنٹ ہو گیا کیونکہ کینیڈا میں سارے سکھ اور ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں سارے سکھ اور ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب جو ہے وہ سکھ اور ہندو پہ وہ ہے اپنا مہربان ہے. 54 ارب روڑوں کے 54 ارب ڈالر کی تم سی پیک کے نعرے مار رہے ہو، جو کہ تمہیں کو 10% کی کمی جو ہے وہ سود کے ساتھ واپس کرنا ہے. اور دبئی جو ہے 74 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری انریٹرنیبل کر رہا ہے ہندوستان میں. دبئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کارنامہ ہے سی پیک کا؟ باتیں کرتے ہیں. یہ میں ایسی عوام نہیں بول رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے، چیک کر سکتے ہیں کہ 74 ارب ڈالر کی جس کا جو پیسہ واپس نہیں کرنا. وہ چین کے نعرے مار رہے ہیں کہ چین نے کہا کہ پرسنٹیج کے حساب سے سود جو ہے وہ سمیت ہی پیسہ واپس آئے گا پاکستان پاؤنڈ میں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ غلط در غلط در غلط در غلط فیصلے اور پھر چوڑے ہو کے چوٹر چوڑے کر کے سیٹوں پہ بیٹھ کے لوش گاڑیوں میں بیٹھ کے کہنا میں بلاڈی سیکرٹری ہوں، میں بلاڈی وزیر ہوں، میں بلاڈی یہ ہوں، میں بڑی بلا چیز ہوں. تم لوگ کے چوٹوں میں نہ عقل ہے نہ کچھ اور نہیں ہے، تم لوگ کی طرف کھڑی ہوتی ہے. یہ ثبوت ہے. تم لوگ باہر کے ملکوں کے دورے کرتے ہو، سب سے پہلے جا کر رنڈی خانوں کے دورے کرتے ہو، شرابیں پیتے ہو، گناہ کرتے ہو. یہ ہوا ہے کشمیر میں. دنیا سن لے، کشمیر کے جو لوکل کشمیر ہے، جو ہم اپنے کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہاں کے ہر دوسرا بڑا بندہ جو ہے وہ عیاش بدکار بدماش عورت بات رہا ہے. یہ جس سے سلطان کی باتیں کرتے ہیں، وہ کیا نام ہے سلطان بن فاروق کیا ایک ڈھائی فٹا ہے سارا، جو کیا نام ہے اس کا، وہ کبھی پیپلز پارٹی میں چمپ مارتا ہے، کبھی کہیں مارتا ہے. یہ شرابیں پینے والے، میں آپ ان کا غور سنیے گا. یہ کشمیر کیوں پاکستان کشمیریوں کا جو موقف ہے تباہ ہوا ہے یو این میں، دنیا میں، ورلڈ میں، اس وقت انڈیا کی سنی جا رہی ہے اور پاکستان کا موقف نہیں سنا جا رہا کیونکہ کشمیریوں کے پاکستان نے جو جنازہ نکالنا تو نکالا، لیکن جو کشمیر کے اپنے جن کو وہاں بھی عوام نے جن کو لیڈر بنایا، یہ لوگ کیا کرتے تھے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جواد جعفری نے 22 ملکوں کے دورے کیے تھے اپنے حکومت کے خرچے کے اوپر. 22 ملک میں پھرا ہوا تھا وہ بندہ. 22 ملک پھرنے کے بعد بھی 0/0 ایک بندے کی مثال دے رہا ہوں. دوسرے لوگ یہ جاتے تھے باہر، ایئرپورٹ سے اترتے ہی سب سے پہلے بوتل پکڑتے تھے اور شام کو جا کے رنڈی پکڑتے تھے، بوتل پیتے تھے، رنڈی پہ چڑھتے تھے، مدہوش رہتے تھے، عیاشی کرتے تھے اور اگلے دن جانا ہوتا تھا کانفرنس میں یا فورم پہ کچھ، وہاں ان کو نشہ ہوتا تھا، یہاں ان کی تیاری کوئی نہیں ہوتی تھی. جو ریالٹی بتا رہا ہوں. اور ہندوستانی جو ہے وہ جن کا جو ڈیلیگیشن جاتا تھا وہ رات بھر بیٹھ کے تیاری کرتے تھے، صبح کے وہ پھاڑتے تھے، ہندوستان کو دنیا کو کنوینس کرتے تھے. ان لوگوں نے یہ تماشے کیے، ان لوگوں نے وہ بربادیاں کی. ایک عورت سلطان کے کی گاڑی کا لوٹی تھی کہ تم مجھے بڑی کتنے عرصے سے فرق کر رہے ہو، اب تم سے شادی کرو، شادی کرو، ایک ہنگامہ مچ گیا. یہ ہے لیڈر. جس ملک کی وزیر خارجہ کو اس کی پارٹی کا بلاڈی لونڈا فرق کرتا ہو، ایک اس سیٹ کی عزت رکھو. پھر کہتے ہو کہ تم بے خیر ہوتے ہیں، منہ نکال کے پھر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اور لوگ جو ہے کہ واہ کر رہے ہوتے. میں سوچ سکتے تو تم یو آر ناٹ فکنگ وومن، یو آر فکنگ دا پوزیشن آف پاکستان فارن منسٹر کی تم کرسی کو فک کر رہے تھے.
फिर बेगैरतों की तरह बोलते हैं कि हमारे पास मसाइल का हल है। कोई मैं कश्मीर की बात कर रहा था, ये बहुत जरूरी बात चली। कश्मीर जब पाकिस्तान के अलग हुए तो कश्मीर के बारे में एक ही नारा था, जो अगर आज तक नारा निश्चित के दिल से रहा होता तो कश्मीर आजाद हो जाता, मेरा ईमान है। और वो नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा लेकिन सोचें इनकी बदतमीजियां, बद नीतियां इंसान नहीं पहचानता, कुदरत देखती है। इनके लिए पाकिस्तान कुर्बानियां दे, पाकिस्तान खड़ा हो ताकि कल ये लोग पाकिस्तान की ठोके। ये कहते हैं लोगों से स्वाबे राय प्लेबिसाइट तो ये तो वो इलेक्ट्रॉन पेट्रोल इन्होंने एक लंबी वो चलाई और एंड में आके अब जिनका आखिरी नारा है उनका वो खुद मुख्तार कश्मीर, ना हिंदुस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ, खुद मुख्तार। खुद मुख्तार कश्मीर के लिए पाकिस्तान कहां से कुर्बानियां देगा? जो तुमने नारे बदल दिए वो तो अभी उनकी फट रही है ना, पश्चिम बंगाल और कोई वो नहीं है। रास्ते जो पाकिस्तान के पश्चिम में रहते हैं, हम आपके ही नारे मार रहे हैं। वो दिन जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो बुढ़े बाटे हैं, जो लोग पुराने हैं और जो लोग बाशऊर हैं, उनको पता है कि कश्मीर ने अपना नारा बदला और तो पाकिस्तान की कश्मीर ने अपना नारा बदला। इन्होंने रगेदा है इन लोगों ने, दोनों तरफ के कश्मीरियों ने, उससे कुछ लोगों को मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन उसके लोगों ने जो अपने नारा बदला, अपनी नीयत बदली वो, और यहाँ के जो लीडर हैं उनकी करप्शन, बदकारी, बदमाली और लूटमार और अय्याशियां और जना, बदकारियां, शराबें और कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई मौकफ नहीं, क्योंकि ये इसी में खुश है। हमें असेंबली मिली हुई है, प्राइम मिनिस्टर अपना है, प्राइम बनाया हुआ है, वो एक बदकारी में चाहिए 2 टके का बंदा उठाते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, जेल बनाते हैं, एक तमाशा बनाया हुआ, वहां भी माफिया चल रहा है। उनको से परवाह नहीं, वो तो कोई मर रहा है, नहीं मर रहा है, वो तो 4 गोले मारते हैं, 2 इधर से मार देते हैं, वो 2-3 बंदों ने मार दिए, 2 ने मर के चलो फिर टापू का बैठ जाते हैं। हर तरह ड्रामा बना हुआ है। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का, पूरी कश्मीर 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, कोई नहीं बताता कि कहां खराबी है, कश्मीर आजाद क्यों नहीं हुआ। आजाद कश्मीर के लीडरों को खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जो पिछले 30 साल से अभी तक जिंदा है। एक की करप्शन है, सरदार अतीक की करप्शन है। अतीक जो है वो शुरू से प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाब देते, उसका बाप सरदार इब्राहिम जो है, मैं एक दिन सरदार अतीक के पास बैठा होगा, खबर आई कि जी वो पता किसी जगह ऊपर फौजियों से लड़ाई होगी पब्लिक की, तो ये ऑर्डर जारी कर रहा था। किसी को पोजीशन नहीं थी, उसका सिर्फ बेटा था, मैं बैठा था, जो जागू बैठा हुआ था, हम दोनों बैठे रहते और हम तीनों बैठे थे, और ये ऑर्डर जारी कर रहा था गुस्से में, और ऑर्डर जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करता है। तुम्हारा बाप प्राइम मिनिस्टर था, तुम नहीं थे, तुम तो एक लौंडे थे। तो मकसद मेरा कहने का है इस तरह की इंटरफेरेंस और फिर बाद में उसका जो टाइम से बना और ये वो इन लोगों के किरदार भयानक और काले किरदार हैं। मेरा मकसद सिर्फ जो कहने का है, ये कश्मीर के ऊपर अब जाके कश्मीरियों ने फिर वापस अब छोटा मोटा नारा लगाना शुरू किया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारा भूल चुके थे, ये जो नई नस्ल आई है जो ये अभी फाइट कर रही है, ये नारा भूल चुके हैं। ये खुद मुख्तार कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। ये बात क्लियर, लाउड एंड क्लियर साइड सुने, ये पाकिस्तान से कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान अपनी तो नहीं है, अपने हालात का कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, पूरे नया कश्मीर बनने के लिए तैयार हो रहा है। अपना बलूचिस्तान में उधर 8-10 कश्मीर के सुनने तैयार हो रहे हैं, कोई जीएस सिंह तो, कोई पीएस सिंह तो, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीपल पार्टी, बल्कि के 10 पार्टियां उधर लगी हुई है, उसका जनाजा का एमपीएम को भी देख रहे हैं, सब लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान आगे क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तक पागल है कि वो अपनी सूरज चढ़ा दें इनके ऊपर, जंग शुरू कर दे। ऐसा होता कभी? बॉर्डर्स के उधर उनका कश्मीर है, बॉर्डर्स के इधर इनका कश्मीर है। बिल्कुल क्लियर है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ उन्होंने फ्रॉड, शुरू से फ्रॉड बनाया हुआ लोगों ने। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, नलायक और नगल लोगों ने बासठ से इस मुल्क पे हुकूमतें और हुक्मरानियां की है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था। 14 अगस्त की रात को 0001 बजे का
ٹھیک ہے، یہ ریئلٹی کی باتیں بتا رہا ہوں. اس پہ کیا کرنے ہیں؟ ہم تمہارے باپ ہے، تم ہمارا بچہ ہے. یہ شودا گیری، شودا بازی، شودا گیری سے یہ قوم نکلتی نہیں ہے. یہ نکلتی نہیں شود بازی. اپنی غلطیوں کے اوپر ناچتی ہے. یہ وہ قوم ہے، شرمندہ نہیں ہوتی. کرتی ہے، اکڑتی ہے. ہاں، اپنے غلطیوں پہ اکڑتی ہے، ناچتی ہے، شود بازیاں کرتی ہے یہ قوم. اسی طرح میں کیا کہنے لگا تھا، یہ 14 سے بات کی میں نے، تو یہ قوم جو ہے یہ کس طرح سے لوگ کرتے رہے. میرے دماغ میں بڑی چیز بات آئی تھی کرنے کی کہ یہ جو ہے آزادی کے حوالے سے یہ انہوں نے کیا کیا بھائی. میرے دماغ میں بڑی اچھی بات آئی تھی. ابھی سوچ کے بتاتا ہوں کہ کب سے یہ کس سے چل رہے ہیں، کیا کیا ان لوگوں نے بربادیاں تباہیاں مچائی ہیں پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا. ایک تو میں نے یہ ہم نے نوٹ کیا ہوتا کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، اور جو ہے یہ ہر دفعہ یہ لوگ جو ہے یہ ہر بات میں ہر چیز پہ غلط کر کیا انہوں نے، اور غلط کے اوپر یہ اکڑے ہیں. ایک بہت اچھی بات میرے دماغ میں میں دیکھتا ہوں، شاید کہیں لکھی ہوئی میرے دماغ میں آ جائے. تو بہرحال کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جب اس کو آزاد ہوا تھا تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان بنے گا، دیٹ از آل. اس کے بعد کوئی ضرورت ہی جاتی تھی، چاہے جو مرضی حالات ہوتے اگر وہ نیک نیت ہوتے اچھے. تو میں نے خود اپنے قانون سے اپنے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہمیں نہ پاکستان چاہیے نہ ہندوستان چاہیے، ہم تو آزاد کشمیر بنائیں گے، آزاد بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. اچھا، ایک بات اور آپ جو ہے نا کلیئر کرو ادھر، یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ جو ہے اتنی باتوں کو کیوں جانتے ہو، کس طرح جانتے ہو، کہ آپ کا جو آپ کیا تھے، مطلب اپنا جو ہے نا جو جرنلزم کا، یہ بات ذرا نہیں پتہ ہونا چاہیے لوگ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہماری علم کا کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو میدان میں آ جائے ہسٹری کے حساب سے. ہاں، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ آپ پریزیڈنٹ ہو پائن کے، پاکستان عوامی انتخاب پائن کے پریزیڈنٹ ہو، انقلابی ہو، مگر آپ جو ہو اتنا علم، جو اتنی باتیں آپ کو آتی ہیں، یہ پاکستان، یہ فرانس کے جو چمچے جو چوتیے بیٹھے ہیں یہاں پہ اوپر وہ بھی سنیں، ادھر جو کیا نام ہے اسپین میں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، بیلجیم میں بھی سنیں، اور دنیا کی جو جرنلزم ہے وہ بھی سنیں. ان کے جو ابھی نئے لونڈے آئے ہیں وہ بھی سنیں کہ آپ کس طریقے سے کیوں ان باتوں کو جانتے ہو. یہ آگاہی ہونی چاہیے لوگوں کو. ذرا میں کبھی کو نہیں انٹرسٹ تھا اپنے آپ کو بتانے کا، کیونکہ میں نے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتاؤ. میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی میں نے پڑھا تھا کہ آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں. ایگزیکٹ. تو مقصد یہ ہے، لوگ ہمارے ملک کے لوگ ہیں نا، وہ اسی معاملے میں پڑے ہوتے ہیں، یہ ڈاکخانے میں لاتے رہتے ہیں، پتہ کرتے رہتے ہیں. سب کو پتا بھائی، everybody knows we are here for shooting. Everybody knows کہ I have been accredited and top class journalist and I have been working for so many newspapers and I have been a part of media and I have been like that نا. اردو میں بولو، اردو میں بولو. وہ نہیں تھا جس کو جو پوش کو پوش بولے، ٹھیک ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، جرنلزم میں ایسے ایسے لوگ ہیں دیش کو ڈائس بولے، اور اس طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے ایسے غلط لفظ بولنے جن کا علم کوئی نہیں ہے. یقین کریں اینکر لوگ کوئی بھی ہو، ان کو آج کے دن جب 1 سال 2 سال پہلے سے پیچھے چلے جائیں، ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پیدا ہوئے ہیں. اور جو نئے نئے آئے ہیں ان کا کام سے یہی ہے کہ دوسروں کو ذلیل کرو، بلیک میل کرو، پیسے کھاؤ، پیسے کماؤ، کیمرے پہ شکل دکھاؤ. کوئی شخص سچائی کی باتیں نہیں کر رہا. نام رکھے ہوئے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں تو یہ کرتے ہو کرتے ہو. میں جب کسی کے خلاف ہوتا ہوں نا، اس کی وجہ ہے کہ بھائی جی یہ حامد میر جیسے لوگوں کے چوٹوں میں گولی مار کے ان کے منہ سے نکالی. اتنا غلیظ لوگ ہیں، اتنے خلیز ہیں، ان کے پاس سے بو آتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں نا، میں تو ایسے کا نام لیا، بہت سارے لوگ ہیں، پشاور کے ہیں، کراچی کے ہیں، لاہور کے جرنلسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگوں سے مانے میں ہوتے تھے. اب تو باہر ایک پٹوٹو جرنلسٹ نکل آتا ہے، لیکن ان کی علمیت، ان کی قابلیت زیرو ہے کیونکہ ان کی اسٹڈی نہیں ہے، ان کی پڑھائی نہیں ہے. یہ کمائیاں کرنے، نوٹ کمانے کے اس شعبے میں آئے ہیں، بلیک میل کر کے، کچھ کر کے، بوتھے دکھا کے. یہ جو آپ کے اینکر بن کے لانڈر پھر رہے ہیں،
ان لوگوں کو چوٹن دھونے نہیں آتے ہیں، اور یہ بیٹھ کر تو بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں جن کو دو لفظ صحیح نہیں بولنے آتے. ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے. ظلم ہو رہا ہے بالکل اس ملک اگر آپ ویژولائز کریں صرف ایک منٹ کے لیے، ایک عورت کو آپ لٹا دیں اور اس کے اوپر 50-60 بندے چھوڑے، یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ریئلٹی میں ہو رہا ہے. پاکستان کو رنڈی بنا کے رکھ دیا ہے. ہر غلط آدمی اس پہ چل رہا ہے، اور اچھے لوگوں کو ایک طرف اور غلط کا، جس طرح جب گینگ ریپ ہوتا ہے نا تو ایک کہتا ہے ہوں فارغ ہوئے تو آ جا، تو تیجا آ جا. یہ سن کا ایکا ہے. پاکستان کو فق کر رہے ہیں اور ہر کا ایکا ہے، باریاں لگائی ہوئی ہیں. یہی بات سچ ہے اگر کسی کو کوئی ویژولائز کرے تو. پر میں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی دماغ سے نکلی پاکستان بننے کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا. تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا کہ ان کو نا لوگوں کو، عوام کو ان لوگوں نے ذہنی معذور بنا دیا، سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں چھوڑا ہے. ان کو اس طرح سے اس قوم کو بنا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں تک ان کا ایک ایسا مافیا ہے جس کو شاید قدرت کو اگر منظور ہوا ہمارے ہاتھوں وہ مافیا ہزاروں کی تعداد میں جسے خمینی نے مارا تھا، ہم اس مافیا کو پاکستان کے صفایا کریں گے. جو خمینی کے لوگ تو کہتے تھے کب آئے گا خمینی، اس کی اوقات کیا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھتا ہے، فرانس کے کیسٹیں بیچتا ہے، تکے کا آدمی ہے. ہم نے دیکھو ہم 2.5 کروڑ کی گاڑی میں ہیں، محل میں رہتے ہیں، ہمارے یہ سورسز ہیں، کون ہمیں اکھاڑ سکتا ہے. اور وہ بندہ فٹ پاتھ سے اٹھ کے گیا اور اڑا کے رکھ دیا، اور پورا سینٹر بدل دیا، پورا سینیریو بدل دیا. ہم یہ سینیریو بدلیں گے، یہ کوئی چہرہ نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارا وعدہ ہے، وعدہ ہے. بالکل ٹوٹل نیا پاکستان ہو رہے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے حسن، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ کیا کر جائیں گے. یہ لوگ یہ پبلک ہے نا، یہ نہیں لوگوں کے ناموں پہ جو سڑکیں بنی رنڈیوں کے ناموں پہ، اٹھانے والی رنڈیوں کے بارے میں جن کے ناموں پہ بنی ہے، چاہے دہلی ہو چاہے کوئی اور شمینا جیسے کس کنٹری کے نام پہ یہ انہوں نے ایئرپورٹ اور جو نام رکھے ہیں، ان کو ہٹنا چاہیے. خدا کی قسم جس سے نمائیں گے اس کو بتائیں گے دودھ کے جس نے اس کا نام اپروو کیا ہوگا نا، جس نے اس کا کھایا ہوگا اس کو اسی اسلام ایئرپورٹ پہ لٹکائیں گے. ایک چیز دکھاؤں آپ کو، ایک چیز دکھاؤں آپ کو. دیکھو اس کو غور سے دیکھو پاکستانیوں، یہ صرف ایک ہے. اس کی دھار کو دیکھو، اس کی دھار کے بیچ میں پاکستان کے کرپٹ اور کریمنل جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے. پاکستان کی ہر سیٹ پہ بیٹھا بندہ اس تلوار سے کٹے گا. پاکستان کا سب جو بھی میڈیا ہے اور جو بیوروکریسی ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ سب اس سے کاٹ دیا جائے گا. ہم نے 15 سال پہلے کہا تھا کہ ہم تلواروں سے اڑا دیں گے ان کو. ہماری سانس میں جب تک سانس ہے، خدا کی قسم یاد رکھنا، تمہارے ملک میں چاہے عمران کا بیٹا ہو، عمران کا باپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو یا ملک سے باہر ہو، قادری ہو، کوئی بھی ہو، کتنے بھی دینی علماء کے چاہنے والے ہوں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے اس سے ان کی گردنیں اڑا دینی ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کو مذاق مت سمجھنا پاکستانیوں، اس کو مذاق مت سمجھنا. ہم سید ہیں، سید سادات سے ہیں، اصل سید ہیں. اور ہم جو ہے ہم نے سیکریفائی کیا ہے اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لیے. ہم نے ٹکر لیا ہے پاکستان کے حرام زادوں سے، بغیرتوں سے، کتوں سے. اس لیے ہم جتنا ہمیں پیشن سے ہم جتنا انتظار کرتے ہیں کریں گے، لیکن اس دن جب اتریں گے ان تلواروں کے ساتھ ان کی گردنیں کاٹیں گے جنہوں نے پاکستان کی ایک ایک ذرے کو تکلیف دبائی. فاٹا سے لے کے نیچے تک، ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ تک، سب کی گردنیں کٹیں گی اور کوئی بھاگ کے نہیں جا سکے گا. یہ یاد رکھنا. میں اور آغا حسن سید، ہم لوگ
پاکستان کے کرپٹ اور کرمنلز کو ان کی گردنیں اس طرح تلواروں سے اتاریں گے اور دنیا دیکھے گی. یہ میرا اور آغا حسن کا وعدہ تھا اس مٹی کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ، اور آج تک وہ وعدہ ہے اور یہ کر کے رہیں گے. اور یہ سیدوں، ہم سید ہیں، سید، اصل سید. تم کو بتائیں گے سید کیا ہوتا ہے، سادات کیا ہوتی ہے. اس لیے قدرت نے ہمیں ان ملکوں میں لا کے بٹھایا ہے کہ ہم تیاری کریں، تیار ہوں آیت اللہ خمینی کی طرح. تو ہم تیار ہو رہے ہیں اور ہم نے آنا ہے، اور پھر یہ کٹے گی گردنیں اور کاٹ کے رہیں گے گردنیں انشاءاللہ. یاد رکھنا. اب میں واپس دیتا ہوں حسن کو. آگے بات تو میں بڑھاتا ہوں. یہ ان کا نام میں نے رکھا ہوا ہے جو پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، حرامیان و مجرمان پاکستان. یہ حرامیان پاکستان ہے جن کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کرنا ہے جو خمینی نے کیا. ہم کسی سے کوئی سمجھوتا نہ کریں گے، نہ کسی سے بات سنیں گے. یہ ہمارے جیسا خمینی نے کیا تھا ہم بالکل وہی کریں گے. اسی طرح سے لوگوں کی قدریں کٹے گی صبح شام، اور ایک اثر گزر جائے گا ان لوگوں کے خاتمے کا. یہ لوگ سمجھتے ہیں وہاں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ کبھی نہیں آئیں گے. وہ بھی مذاق اڑایا کرتے تھے شاہ کے، جو شاہ سے زیادہ وفادار تھے، اور ان کے خوابوں میں بھی نہیں تھا کہ کہاں سے آ جائے گا وہ. یہی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. ہم نے ایک دن کہا تھا اگر پاکستان کی کسی ایک مظلوم کی ریئلی آسمان پار گئی اس دن سب بدل جائے گا. وہ جو اس کی ہے وہ ہمارے لیے دعا بن جائے گی آسمان سے، اور ہم پاکستان پہ پہنچیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سمجھتے ہیں نا، سمجھتے رہے. یہی لوگ ہوں گے، یہی میڈیا ہوگا، یہی لوگ ہوں گے، دیکھیں گے. اس دن کا انتظار کرو. جوالٹا کو راواسن حرامیہ نے پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. بے شک ریلیجن میں رہو، کیونکہ ہر بندہ وہاں ریلیجن خوابوں میں ہے. میں بڑی بلا ہوں. کھاؤ. انقلاب صرف جمال ٹاکو آغا حسن کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. انقلاب صرف جمال ٹاکو آغا حسن. مطلب ہاں کوئی بات میں یہ یاد آ گئی ابھی افغانستان پہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. بہت اچھا ہوا ہے. اٹس ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں کیونکہ مدرسوں سے ہی فنیٹکس پیدا ہوتے ہیں. یہ بات بھی ریکارڈ رکھی جائے. ہم پاکستان میں جو ٹیررزم اور ٹیررسٹ پیدا کرنے والے مدرسے ہیں ان کو اسی طرح ختم کریں گے. ہم نے بہت پہلے کہا تھا جہاں سے بدماشی آئے، جہاں سے ٹیررزم آئے، جہاں سے گولی آئے، تو اگر اس کو موڑ دو اور اس علاقے کو نیست و نابود زمین بوس کر دو. بالکل ایسا ہی صحیح ہوگا. ایسا ہی ہے. اور لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، اور آج دیکھ رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے دور میں جو تمغہ حسن کارکردگی کے جھوٹے دیے گئے فراڈیوں کو، بڑے بڑے فراڈی ہیں جن کو دیے گئے ہیں. میں نام لیتا ہوں، مطلب میں تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن میں ایک بندے کا نام لیتا ہوں، کیا نام ہے جی اس کا، بدود قریشی جیسا گھٹیا آدمی، زمین چھوٹا آدمی. اس کو کس بات پر میں دیکھ رہا تھا اس کی ویڈیو، اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں نظر دینے والے کے، کیونکہ اس کے کارنامے کیا ہے. وہ چلاتی ہے رسالہ شاہدالتی اس کو دیا. انہوں نے باپ کی جگیر سمجھا ہوا ہے. میڈلوں کو ان لوگوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم سب میڈل واپس لیں گے. وہ ہر بندے سے اگر اس نے وہ ڈیزرو نہیں کرتا ریولٹ ہوں گے. مولانا جیسی اڑا دی جائیں گی. پاکستان کے لیے اپنا جو ہے اپنا زمین بیچ کر اس کے خلاف طاقتوں کا اعلی کار بننے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ رنڈی ہو چاہے وہ رنڈا ہو. پاکستان کو بچانا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے، ہم بچائیں گے. ہم اس ملک میں غریب، کوئی غریب، ہم کہتے ہیں کہ شراب کے کنارے کتا مر جائے تو حکمران سے پوچھا جائے گا. ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ ہمارے دور میں اگر کوئی غریب کسی جگہ پر کسی ظلم کا شکار ہو رہا ہے تو الگ چپکتے وہ بات ہم تک پہنچے گی. ہم سسٹم قائم کریں گے، ہم ٹاسک فورس سے قائم کریں گے، ہم لوگوں کو 24 آورز کام پہ لگائیں گے. کسی غریب کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہوا تو اس کئی دھماکہ ہوا، کوئی کچھ ہوا، اس علاقے کے پولیس والے کو لٹکا دیں گے.
ये होता है इनकलाब। लोगों को रोटी मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी, और अगर जो जॉब्स नहीं है तो चोरी डाके न करें, उनको हम माहवार वजीफे देंगे, अपनी जेबें नहीं भरेंगे। और याद रखो, जब हम इस दुनिया से जाएंगे बायजीत हुक्मरान, हमारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलेगा। ये हमारा वादा है रिकॉर्ड के ऊपर, और जब तक हम बैठेंगे कोई शख्स करप्शन नहीं कर सकेगा। बस ये हमारा वादा है। ठीक है भाई जी? तो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड इवनिंग देयर। ओके, सेम टू यू। इसका जो है वो मैं बात ओके ओके ओके। तुम सब ने आगा हसन सैयद की बातें सुनी, बस इतना कहूँगा, अगर तुम लोगों में गैरत है, पाकिस्तानियों तुम सब में गैरत है, इन वीडियोस को शेयर करो और कोने कोने पे पहुंचाओ। अगर तुम लोग में गैरत है, समझाई ना, तो तुम खुद शेयर करो और दूसरों तक पहुंचाओ कि तुम लोगों को पता लगे कि इनकलाबी बैठे हैं इनकलाब लाने के लिए। लोगों को मालूम पड़े कि इनकलाबी बैठे हैं। हमारे इनकलाब के अलावा कोई इनकलाब नहीं लाएगा। हम हैं जो तलवारों से सिर उतारेंगे सबके, जो भी करप्ट और क्रिमिनल होगा। खुदा की कसम, जब तक सांसें हैं, जिंदा हैं, इसी उम्मीद पे हैं, और जिस दिन हम आएंगे उस दिन कोई बचेगा नहीं। इसलिए अगर चाहते हो कि पाकिस्तान की भलाई हो, पाकिस्तान बने, पाकिस्तान स्टैंड ले, तो जमाल टाको, आगा हसन सैयद को फॉलो करो। तुम सब जमाल टाको, आगा हसन सैयद को फॉलो करो, नहीं तो फिर वक्त आएगा तुम लोगों की भी गर्दनें उठती जाएंगी। इतना कहना है। मैं जमाल टाको, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद, जर्मनी से। चाओ चाओ।